بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمة الله وبركاته. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ رہو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. الحمدللہ آج ہماری اس کلاس کا سیکنڈ ڈے ہے. آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ انٹروڈکشن آف قرآن کریں گے. کم از کم جو کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کتاب کے بارے میں بنیادی معلومات ذہن نشین ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. آج کا یہ مختصر سا سبق، کیونکہ ہمارے سارے اسباق انشاءاللہ مختصر ہی ہوں گے، تو آج کا یہ مختصر سا سبق تعارف قرآن پہ مشتمل ہے. آپ سب نے اس کو اچھی طرح سننا ہے، سمجھنا ہے. جس چیز کی سمجھ نہیں آئے آپ فوراً اپنی ٹیچر سے ڈسکس کر سکتے ہیں. ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ نے ڈسکس کیا ہمارے ساتھ. جس چیز کی سمجھ نہیں آئے فوراً پوچھیں، کبھی بھی جھجک محسوس نہیں کریں. تو دیکھیں، سب سے پہلے ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالی نے جو آسمان سے بھیجی وہ آخری آسمانی کتاب ہے. اس قرآن سے پہلے بھی تو کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے نا، تورات، زبور، انجیل، ہم سب کا ان پر ایمان ہے، کیونکہ مسلمان ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور قرآن پاک پر بھی ایمان رکھتے ہیں. تو اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمایا. جبرائیل اللہ کے حکم سے جیسے جیسے ضرورت پیش آتی قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آتے. ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں نا کہ قرآن 23 سال کے عرصہ میں مکمل ہوا. قرآن پاک میں ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. تو لیلۃ القدر میں نازل فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو مکمل کے مکمل لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر کی رات میں نازل فرما دیا تھا. اور اس کے بعد جیسے جیسے اس دنیا میں ضرورت پیش آتی رہی اللہ تبارک و تعالی 23 سال کے عرصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرماتے رہے. اور یہ قرآن کی شان ہے کہ قرآن کے اندر ناسخ آیات بھی ہیں، منسوخ آیات بھی ہیں، قرآن کے اندر محکم آیات بھی ہیں. مختلف قسم کی آیات قرآن پاک کے اندر موجود ہیں جس میں ہماری زندگی کے تمام پہلوؤں کو گھیر لیا گیا ہے. زندگی کا کوئی بھی مسئلہ آ جائے، قرآن تو آج سے 1400-1500 سال قبل نازل ہوا تھا نا، لیکن آج بھی اتنے جدید دور میں بھی کوئی بھی مسئلہ ہماری زندگی میں پیش آ جائے تو ہم قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کریں تو الحمدللہ ہم اس مسئلے کا حل موجود پاتے ہیں. یہی اس قرآن کی شان ہے. قرآن پاک کے بہت سارے نام ہیں. تفسیر سنائی والوں نے 82 نام کہے ہیں، جن میں سے 80 نام صفاتی اور 2 ذاتی نام ہیں. ذاتی 2 نام القرآن اور الفرقان. تفسیر تبری والوں نے 53 نام کہے ہیں اور مختلف مفسرین کا 55 ناموں پر اجتماع ہے. تو جو 2 ذاتی نام ہیں، ذاتی 2 ناموں پر سب کا ہی اتفاق ہے. وہ 2 نام ہیں الفرقان اور القرآن. قرآن کا مطلب ہے ایسی کتاب جو بار بار پڑھی جائے. تو دیکھیں الحمدللہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو جتنا زیادہ پڑھیں گے ہم اتنی ہی زیادہ اس سے محبت برقرار رہے گی، اتنا ہی زیادہ لطف آئے گا ہمیں. دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، کتنا ہی انٹرسٹنگ ناول کیوں نہیں ہو، ہم 1 دفعہ پڑھیں گے، 2 دفعہ، اور آخر اکتا جائیں گے ہم کہ بس ٹھیک ہے، وہی باتیں ہیں، وہی بار بار چیزیں آ رہی ہیں. لیکن قرآن کی شان یہ ہے کہ قرآن کو جتنا زیادہ پڑھا جائے گا
اتنی ہی زیادہ اس سے ہماری محبت بڑھے گی، اتنا ہی زیادہ ہم اس سے الفت کریں گے، اتنا ہی زیادہ ہم اس سے پیار کریں گے، اتنے ہی ہماری زندگیاں سنوریں گی، اتنے ہی ہمارے تمام مسائل کے حل نکلیں گے انشاءاللہ۔ اور الفرقان، معجزے، الفرقان کا مطلب ہے معجزے، دلائل، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے یہ۔ تو الحمدللہ اس کے بہت سارے واقعات ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، اور قرآن کی شان یہ ہے کہ قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا، کوئی بھی اس قرآن کو ختم نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے نا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو، اس قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، اور اس قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی دوسرا انسان اس قرآن کا مقابل لے آئے یا اس قرآن کو ختم کرے۔ ختم کرنے والوں نے، بڑے بڑے لوگوں نے اس قرآن کو ختم کرنے کی ٹھانی، اس قرآن کو ختم کرنے کا سوچا، لیکن وہ خود تو تباہ و برباد اور ہلاک ہو گئے، اس قرآن کو ختم نہیں کر سکے۔ تاریخ میں ملتا ہے ایک بڑا ظالم و جابر، اسلام دشمن، قرآن مخالف بادشاہ، اس نے سوچ لیا کہ جو مسلمان ہے نا، یہ کامیاب ہے اپنی اسی کتاب کی وجہ سے ہیں، میں اس کتاب کو ختم کر دوں گا، زمین کے سینے پر اس کتاب کو نہیں رہنے دوں گا۔ نعوذ باللہ، اس نے قرآن پاک کے تمام صحیفے لیے، اٹھا کے ان کو جلوانا شروع کر دیا، اپنے وزیروں، مشیروں، نوکروں چاکروں کو حکم دے دیا کہ جہاں پر بھی قرآن ملے نا، ختم کر ڈالو اس کو۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ایک دن چہل قدمی کے لیے صبح صبح نکلا تو دیکھتا کیا ہے کہ 4-5 سالہ نابینا بچہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ بڑا حیران ہوا کہ ایک ایسا بچہ جو آنکھوں سے نابینا ہے پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہے، اور عمر بھی صرف 4-5 سال ہے، اور اپنے وزیروں مشیروں کو حکم دے کر کہتے ہیں یہ ایک ایسی لازوال کتاب ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اس قرآن کی تو محبت 4-5 سال نابینے بچے کے سینے میں محفوظ ہے، اس قرآن کی آیات تو اس نابینے بچے کے سینے میں محفوظ ہیں، ہم کبھی بھی اس قرآن کو ختم نہیں کر سکتے، ہار گئے۔ بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی اس قرآن کا مقابل لانے والے آئے نا، کیا کہا انہوں نے؟ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کرتا نہیں ہے، بلکہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کو بناتے ہیں اور پیش کر کے کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں چیلنج دے دیا نا کہ جاؤ لے آؤ، بڑے ادیب ہو نا تم، عربی ادب پہ بڑا ناز ہے، جو لے آؤ تم بھی اس قرآن کے مقابل کوئی صورت لے آؤ، 10 آیتیں ہی لے آؤ، کوئی قرآن لے آؤ، لیکن فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ ہرگز وہ کر سکیں گے نہ کر سکتے ہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اس قرآن کا مقابل لے آئیں، کیونکہ یہ عربی والے جو تھے نا، ان کو بڑا ناز تھا اپنی زبان پر، بڑا فخر تھا ان کو اپنی زبان پر، اور یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو عربی بولنے والے ہیں، صاحب زبان ہیں، باقی کے تمام لوگ گونگے ہیں، عجمی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنا ہی ناز ہے نا اپنی زبان پر تو لے آؤ، لیکن کبھی بھی لا نہ سکے۔ اور اس قرآن کو تو کفار نے بھی کہہ دیا تھا نا کہ یہ کتاب، یہ کلام منزل من اللہ تو ہو سکتا ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سورۃ الکوثر نازل ہوئی نا تو بڑی پیاری لگی، اور اس وقت کا رواج تھا کہ جو جتنا اعلیٰ کلام ہوتا ہے نا، خانہ کعبہ کی دیوار پر، دروازے پر لٹکا دیا جاتا، آتے جاتے لوگ اس کو پڑھتے۔ ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ الکوثر کی آیات کو خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیا، اور ایک کافر پڑھ کر کہنے لگا، جو بڑی دور دراز سے خانہ کعبہ کے حج کرنے کے لیے آیا تھا نا، اس نے پڑھ کر کہہ دیا کہ یہ ایک ایسی کتاب، ایسا کلام ہے جو کسی بھی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہو سکتا۔
یہی شان ہے قرآن کی۔ قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں، مشہور قول کے مطابق 6666 آیات ہیں، لیکن راجح قول کے مطابق 6236 آیات ہیں قرآن پاک میں، اور انہی آیات میں ہماری دنیا آخرت کی کامیابیاں چھپی ہیں۔ تو ہم نے انشاءاللہ اس قرآن سے اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو حاصل کرنا ہے۔ ابھی سے جو ہم نے اپنے اللہ پاک سے عہد کیا ہے نا، جس جذبے کے ساتھ ہم نے یہ سفر شروع کیا ہے، انشاءاللہ منزل مقصود تک اسی جذبے کے ساتھ ہم نے پہنچنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ جیسے ہی نئی صورت آتی نا تو شروع میں بسم اللہ بھی نازل ہوتی تھی، تو 114 صورتیں ہیں اور 114 دفعہ ہی قرآن پاک میں بسم اللہ موجود ہے، لیکن سورۃ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ نازل نہیں ہوئی۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہم کبھی بھی پڑھ نہیں سکتے، ہاں اگر ہم سورہ انفال کی تلاوت کر رہے ہیں اور ساتھ ہی سورۃ توبہ کی کرتے ہیں تو بسم اللہ نہ پڑھیں، لیکن اگر ہم شروع کر رہے ہیں تلاوت سورۃ توبہ سے یا سورۃ توبہ کی کسی آیت سے تو پھر ہمیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے اور اعوذ باللہ بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا کہ جب بھی قرآن کو پڑھو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ اور ایک اور ادب کی بات یہ ہے کہ جب بھی قرآن کو پڑھنے لگے تو کوشش کریں ارد گرد خاموشی ہو، خود بھی خاموشی سے قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی اور توجہ سے اس کو سنیں، اس کو سمجھیں۔ جب ہم سمجھیں گے تبھی اس پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو آج کا ہمارا سبق یہیں تک، دعا پڑھ لیں، یا کفارہ مجلس کی دعا ہے، ہم انشاءاللہ ہر کلاس کے آخر میں اس دعا کو پڑھا کریں گے۔ ہم انسان ہیں نا تو بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں، جو بندہ، میں 2 دعائیں پڑھتی ہوں، آپ بھی کوشش کریں دونوں یاد کر لیں، جو بندہ ان دونوں دعاؤں کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس میں ہونے والی تمام غلطیوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔